فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف مولانا مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 5۔ باقاعدہ آغاز ہے کتاب کا یہاں سے۔ عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا علمی مقام۔ کسی مذہب اور ملت نے علم کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اسلام نے دی ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ اس نے علم کو نور اور روشنی اور جہل کو تاریکی اور کور نگاہی سے تعبیر کر کے ضیاء اور روشنی میں راہ اور منزل کے متعین کرنے کی دعوت دی ہے، اور جہل کے اندھیروں میں سرگرداں رہنے کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ شخص جس کے لیے ہم نے نور قرار دیا، جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی بعثت کا مقصد اولین کتاب اور حکمت کی تعلیم تھا، علم سے وابستگی کا ذوق پیدا کیا اور ہر اسلامی فرد پر طلب علم کا فریضہ عائد کر کے علمی ترقی کی راہیں ہموار کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، اور اللہ علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے صرف دینی اور اخلاقی علوم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علم اس میں داخل ہے جو آثار قدرت اور اسرار کائنات کو بے نقاب کر کے مظاہر فطرت کی طرف رہنمائی کرے اور خدا شناسی کی منزل تک پہنچائے۔ چنانچہ بلا شبہ اس منزل تک رسائی کا واحد ذریعہ علم ہے۔ اسی سے کائنات کی باریکیاں کھلتی ہیں اور اس میں چھپی ہوئی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، جن سے خالق کے وجود اور اس کی کمال حکمت پر دلیل لائی جاتی ہے اور یقین و اعتماد میں پختگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، علم ہی سے اللہ اور اس کی یکتائی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام علوم اور معارف کا سرچشمہ تھے۔ آپ ہی سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے اور آپ ہی کی تربیت یافتہ علم و کمال کی بلندیوں پر فائز ہوئے۔ لیکن جس طرح ایک استاد کے شاگرد برابر نہیں ہوتے، اسی طرح وہ افراد جنہوں نے آپ سے تعلیم و تربیت پائی اور علمی اعتبار سے ایک سطح پر نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے، اس لیے کہ نہ ہر ایک کی استعداد قوت فہم یکساں تھی اور نہ ہر ایک کو درسگاہ نبوت سے استفادہ علمی کے یکساں مواقع حاصل ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ امتیازی وصف ہے کہ ایک طرف ذہن رسا اور غیر معمولی فہم و ذکا کے مالک تھے، اور تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال اور قرب کا جو شرف انہیں حاصل ہوا، وہ کسی ایک کو حاصل نہ تھا، کسی اور کو نہ حاصل تھا، اور خلوت اور جلوت میں استفادہ علمی کے جتنے مواقع انہیں ملے وہ کسی کو بھی میسر نہ تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ میں کوئی بھی آپ کے علمی مرتبے تک نہ پہنچ سکا۔ امام فخر الدین رازی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، رہے ابو بکر تو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کا موقع
بڑی عمر میں ملا، اور یوں شب و روز میں انہیں تھوڑا ہی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی کا ملتا تھا، مگر حضرت علی علیہ السلام بچپنے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تھے، اور عام مقولہ ہے کہ جو علم بچپنے میں سیکھا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں سیکھا ہوا سبق ایسا ہوتا ہے جیسے ریت پر کھینچی ہوئی لکیریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دبستان رسالت میں تعلیم و تربیت پائی، نبوت کی تجلیوں سے آئینہ دل و دماغ پر جلا کی، اور اس مرتبہ علمی پر فائز ہوئے کہ علم اور حکمت کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو آپ کی نظروں سے اوجھل رہا ہو، اور حقائق اور معارف کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جو آپ پر منکشف نہ ہوا ہو۔ قرون اولیٰ اور اس کے بعد کے ادوار میں ایک فرد بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جو علم میں آپ کا ہمسایہ ہو۔ عبد الملک بن ابی سلمان کہتے ہیں، میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ کہا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان سے بڑھ کر کوئی عالم ہے۔ اور یہ روایت ہے استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40 پر۔ حضرت کا علمی امتیاز اور توفق اتنا نمایاں تھا کہ مخالف اور موافق دونوں ان کے متعارف رہے، اور کسی کو اس سے انکار کی جرت نہ ہو سکی۔ چنانچہ ایک شخص نے معاویہ ابن ابی سفیان سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہا۔ معاویہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے علی علیہ السلام سے پوچھو، اور مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ معاویہ نے کہا، افسوس ہے کہ تم اس شخص سے پوچھنا ناپسند کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طرح علم بھر دیا تھا، اور جس کی علمی برتری کا اکابر صحابہ تک اعتراف کرتے رہے ہیں۔ اور یہ روایت ہے فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46۔ صحابہ کبائر نے نہ صرف آپ کی علمی برتری کے متعارف تھے بلکہ پیش آئند مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتے، اور آپ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلوں کو بڑی آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ حضرت عمر کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سے رہنمائی حاصل کرتے، اور اگر کوئی حکم دے چکے ہوتے اور حضرت علی علیہ السلام اس کے خلاف رائے دیتے تو اپنے فیصلے میں تبدیلی کر کے اعلانیہ کہتے۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اور یہ روایتیں بہت ساری کتابوں میں ہیں، یہاں پر تذکرہ ہے ریاض النصرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256۔ حضرت عمر امیر المومنین علیہ السلام کے تلمذ ابن عباس سے بھی علمی رہنمائی حاصل کرتے تھے، چنانچہ شیوخ بدر کے ہمراہ ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ انہی شیوخ میں سے بعض نے ان سے کہا کہ ابن عباس جوان ہیں، انہیں آپ کے ہاں آنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ ان کے ہاں جائیں۔ حضرت عمر نے ابن عباس اور ان شیوخ کو اپنے ہاں بلایا اور ان سے بعض آیات کی تفسیر دریافت کی۔ ان میں سے بعض خاموش رہے اور بعض سے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر ابن عباس نے آیات کی تفسیر بیان کی اور کسی کے لیے بولنے کی گنجائش نہ چھوڑی۔ حضرت عمر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں ان کے مرتبے کا علم ہوا ہوگا۔ اور یہ روایت ہے ذخائر العقی صفحہ نمبر 228 پر۔ اس اعلیٰ علمی درسگاہ کے باوجود ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کے آگے زانوئے تلمیذ طے کرتے تھے، آپ کے علمی فیضان سے بہریاب ہوتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، میرے اور اصحاب پیغمبر کے علم کو علی علیہ السلام کے علم سے وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو 7 سمندروں سے ہوتی ہے۔ اور یہ روایت مناقب میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جس مرتبہ علمی پر فائز تھے، اس مرتبے پر نہ کوئی فائز ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ شیخ الرئیس ابن سینا اس امر کی شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام علوم میں اس بلند مقام پر فائز تھے کہ انسان کی قوت پرواز اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اور یہ روایت ہے الامام علی عزیزی۔ حضرت کے علمی توقف کی یہ ایک روشن دلیل ہے کہ تاریخ اور سیر کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے کسی مسئلے کے جواب میں وہ امور دیے
وہ امور دینیہ سے متعلق ہو یا مسائل عقیلہ سے، ریاضی سے متعلق ہو یا حیت سے، فلسفے سے متعلق ہو یا کلام سے، طبیعت سے متعلق ہو یا الہیات سے، عجز اور درماندگی کا اظہار کیا ہو یا غور و فکر کی ضرورت پڑی ہو یا کسی سے پوچھنے کی احتیاج محسوس کی ہو، بلکہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا جس کے جواب سے دوسرے عاجز اور درماندہ ہوتے تو آپ اس آسانی سے اسے حل کر دیتے گویا کوئی پیش پا افتادہ بات ہو، اور اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ یہ کہتے کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے یا کسی اور سے دریافت کیا جائے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، یا ابو الحسن، آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا کسی قضیے کا حل دریافت کیا جاتا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ فکر و تأمل کے بعد جواب دیا کریں؟ حضرت نے اپنا ہاتھ کھول کر ان کے سامنے کیا اور پوچھا، اس میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ فرمایا، تم غور و فکر اور سوچ بچار سے کام لینے کے بجائے فوراً کیوں بول اٹھے؟ کہا، اس میں غور اور فکر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرمایا، جس طرح انگلیوں کے شمار میں تمہیں غور و فکر کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسی طرح تمام حقائق و مطالب میرے سامنے واضح اور آشکارا ہیں اور کسی مرحلے پر مجھے سوچ و بچار کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ عوام سے لے کر مسند نشینان خلافت تک آپ کے سرچشمہ علم سے سیرابی کے محتاج رہے، اور انہیں جب بھی کسی مشکل مسئلے میں الجھن پیدا ہوتی آپ کے در پر دستک دیتے اور آپ بغیر کسی ذہنی دباؤ کے اس الجھن کو دور کر دیتے۔ آپ کے اس علمی استغنا پر نظر کرتے ہوئے خلیل ابن احمد خرائدی نے کتنا حقیقت سے پر جملہ کہا کہ آپ کا دوسروں سے بے نیاز ہونا اور تمام لوگوں کا اپنی احتیاج کو ان سے وابستہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ امام کل ہیں۔ یہ روایت ہے تاسیس شیعہ۔ حضرت کا علم صرف قرآن و سنت اور اسلام کے امر و نواہی تک محدود نہ تھا، بلکہ آسمانی کتب اور سابقہ علل الادیان کی تعلیمات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ منبر پر فرمایا کرتے تھے، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جاتی تو میں اہل تورات میں سے تورات کی روح سے، اہل انجیل میں انجیل کی روح سے، اہل زبور میں زبور کی روح سے اور اہل قرآن میں قرآن کی روح سے فیصلہ کرتا۔ اور یہ ہے روایت مطالب سوال صفحہ نمبر 89 پر۔ حضرت کے سینے میں علم کا قلزم زرخیر اور موجزن تھا اور ابر بارہ کی صورت میں برستا، پیاسوں کو ڈھونڈتا اور خشک زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے صدر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، میرے سینے میں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش مجھے ایسے افراد مل جاتے جنہیں میں اس علم کا امین بناتا۔ اور یہ روایت نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ آپ فراز منبر پر بلند ہوتے اور تشنگان علم کو پکارتے اور دعوت عام دیتے تھے کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو میری زندگی میں مجھ سے پوچھ لو۔ پوچھنے والے اپنی ذہنی پرواز کے مطابق پوچھتے رہے اور بقدر وسعت ظرف جواب حاصل کرتے رہے۔ یہ دعویٰ آپ کے لیے مخصوص ہے اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، اور کسی نے دعویٰ کیا بھی تو اسے خفت اور شرمساری سے دوچار ہونا پڑا۔ سید ابن مسیب کہتے ہیں، لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور یہ روایت ہے استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40 پر۔ امیر المومنین علیہ السلام کا علمی ارتقاء قدرت کے فیضان اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، ورنہ اس دور میں کہ جب عربوں کا علم ایام عرب، انصاب عرب، گھوڑوں کی اصل و نسل اور قافیہ شناسی تک محدود تھا، ان علمی اور فلسفی اور طبیعتی اور ماورائے طبیعتی مسائل پر لب کشائی نہ کی جا سکتی تھی جو اکثر آپ کے خطبات و بیانات کا موضوع رہے ہیں۔ ان علمی اور فنی مطالب کے ساتھ ادبی اسلوب بیان نے کلام کو اور جاذب پرکشش بنا دیا کہ کلام خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی کلام
اثر آفرین میں سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان پر ایسے اچھوتے انداز میں روشنی ڈالی کہ جواہر کلام کے پرکھنے والے نقش حیرت بن کر رہ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 10 اور عنوان ہے علم الالہیات۔ علم الالہیات سے مراد وہ علم ہے جو صانع عالم کے وجود، اس کی صفات اور ان امور سے بحث کرتا ہے جو ذات الہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسلام میں ہستی باری کا اقرار اور اس کی یکتائی کا اعتراف اصل اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی عقیدے پر دوسرے عقائد کا دارومدار اور تمام اعمال کی صحت کا انحصار ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر علماء اسلام نے اسے خصوصی توجہ کا مرکز قرار دیا، اس پر سیر حاصل بحثیں کیں اور تحقیقی اور استدلالی کتابیں تحریر میں لائے۔ اگرچہ ان سب کی کاوشیں قابل قدر ہیں، مگر حضرت علی علیہ السلام اور حکیم عالم اسلام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام وہ حکیم عالم اسلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسائل الہیہ میں عقلی اور فلسفی استدلال کی طرح ڈالی، دقیق گتھیوں کو آسان لفظوں میں سلجھایا اور ایک ایک مسئلے پر ایسے لطیف انداز میں روشنی ڈالی کہ اس سے بہتر پیرائے میں یہ بیان اور طرز استدلال ممکن نہیں ہے۔ آپ نے الہیاتی حقائق کے ان گوشوں کو بے نقاب کیا جو متکلمین کی نظروں سے اوجھل اور حکماء اور فلسفہ کی فکری اور ذہنی پرواز سے بلند تر تھے۔ اگرچہ حکماء یونان، سقراط، افلاطون اور ارسطو نے الہیاتی اور مابعد طبیعیاتی مسائل پر بحث کی ہے اور فطرت کی داخلی شہادت اور حادث کے لیے موجد کی ضرورت سے ایک ایسی ہستی کا اثبات کیا ہے جو تغیر و تدبل سے بری اور ہر اعتبار سے کامل اور اکمل اور کائنات کی محرک اول اور سرچشمہ وجود ہے، مگر حضرت کے کلمات خودشناسی، وحدت ذات، اثبات صفات اور تزنیہ و تقدیس کے سلسلے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اور اس کثرت سے حقائق و مطالب لیے ہوئے ہیں کہ قدیم حکماء اور فلسفے کے کلام کو صرف ان کے مبادیات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور علماء اسلام نے انتہائی کدوکاش سے جو الہیاتی مباحث مدون کیے ہیں وہ بھی آپ کی افادت سے سرمو آگے نہیں بڑھے، اور ہر پھر کر انہی مطالب کے گرد گردش کرتے رہے ہیں جو آپ نے اپنے خطبات اور مختلف سوالوں کے جوابات میں بیان فرمائے۔ علم الہدیٰ سید مرتضیٰ تحریر کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اور عدل کے اصول امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات اور خطبات سے ماخوذ ہیں، کیونکہ وہ تمام الہیاتی مطالب پر حاوی ہیں۔ ان میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ ان سے آگے کوئی حد ہے۔ چنانچہ وہ شخص آپ کے کلام پر نظر کرے وہ جان لے گا کہ آپ کے بعد متکلمین نے جن تفصیلی مباحث کی تالیف و تدوین کی وہ آپ ہی کے بیان کردہ مجلمات کی تفصیل اور آپ ہی کے پیش کردہ اصول کی تشریح و توضیح ہے۔ اور یہ روایت ہے غرر ودور۔ حضرت کی ان خطبات و جوابات میں مسائل بھی ہیں اور دلائل بھی، حقیقت بھی ہے اور ادبیات بھی، فلسفہ بھی ہے اور حسن اسلوب بھی، ہر شبے کا جواب بھی ہے اور ہر اعتراض کا رد بھی۔ آپ نے وحدت کو کثرت کی آمیزش سے پاک و صاف کر کے توحید کے خد و خال کو نکھارا، ذات اور صفات کے تفرق کو باطل ثابت کر کے دوئی کے تصور کو مٹایا، اور رویت بصری، حلول اور اتحاد، تمثیل و تشبیہ، احتیاج و ترکیب اور تفصیل و تجسیم ایسے غلط نظریات کی دلائل سے رد فرمائی اور متکلین کے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا۔ غرض خدا شناسی کی منزل میں آپ کے ارشادات ایک دلیل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک اندھے کی ہستی کے کمال ذات و صفات کی طرف رہنمائی کرتے اور خیالات اور افکار کو زندقہ اور الحاد سے دھندلگوں میں بھٹکنے سے بچا لے جاتے ہیں۔
ہم بیان کریں گے الہیات کے سلسلے میں آپ کے چند ارشادات مختصر تشریح کے ساتھ جو یہاں درج ہیں، جو اسلام کی صحیح تعلیمات کے آئینہ دار اور مذاہب عالم کے عقیدہ الوہیت کے مقابلے میں اسلامی عقیدہ الوہیت کی برتری کا واضح ثبوت ہے۔ صفحہ نمبر ہے 12 اور عنوان ہے خدا شناسی کے درجات۔ خدا شناسی کے چند درجے ہیں جنہیں امیر المومنین علیہ السلام نے ان کلمات میں بیان فرمایا۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید تزنیہ اور اخلاص ہے، اور کمال تزنیہ اور اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، اور یہ کلمات ہیں نہج البلاغہ کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک اندیکھی اور غیر محسوس ہستی کا تصور پیدا ہو۔ یہ تصور کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ تصور معاشرے اور ماحول کی پیداوار ہے اور خاندانی ورثے کے طور پر ایک ذہن سے دوسرے ذہن کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل مذہب میں پلنے بڑھنے والا بچہ اپنے دماغ اور دل کو خدا کے تصور سے خالی نہیں رکھ سکتا، اور دین و مذہب سے بیگانہ لوگوں میں آنکھ کھولنے والا بچہ خدا کے تصور سے دور رہتا ہے اور اسی راہ پر چلتا ہے جس راہ پر اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو چلتا دیکھتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان نے اس کارگاہ ہستی میں آنکھ کھولی تو کچھ چیزوں کو مفید پایا اور کچھ چیزوں کو نقصان دہ۔ جن چیزوں کو مفید سمجھا انہیں حاصل کرنے کے اسباب و ذرائع تلاش کیے، اور جن چیزوں کو نقصان دہ سمجھا اس سے بچنے کا سامان کیا، مگر اس نے دیکھا کہ یہ اسباب و ذرائع بے نتیجے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور کامیابی کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود کامیابی نہیں ہوتی، اور رنج و تکلیف سے بچاؤ کے سامان کے باوجود مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ اس ناکامی اور نامرادی نے اسے حوادث زمانہ کے آگے ہتھیار ڈالنے اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو عاجز اور درماندہ پایا تو اس احساس درماندگی کے نتیجے میں اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ اس عالم میں کچھ بالادست طاقتیں کار فرما ہیں جو اس کے ارادوں پر حاوی اور کائنات کے خشک اور تر پر حکمران ہیں۔ وہی تکلیف اور راحت، فقر اور امارات اور مرض و صحت پر اختیار رکھتی ہیں۔ وہی دنیا میں پیش آنے والے اور واقع اور حوادث کے ذمہ دار ہیں۔ ان طاقتوں کو دیوتاؤں کا نام دیا گیا اور مختلف حوادث کے مختلف دیوتا مان لیے گئے۔ ان دیوتاؤں میں سوریہ یعنی سورج، وایو، ہوا اور اگنی آگ بھی شامل ہیں۔ جب انسانی شعور نے اور ارتقائی منزلیں طے کیں تو اس نے دیکھا کہ اگرچہ مختلف دیوتا مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مگر ان کے کاموں میں ایک نظم و ضبط اور ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے جس میں کبھی خلل رونما نہیں ہوتا۔ سطح سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں تو بارش برستی ہے، اور بارش برستی ہے تو کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں۔ اگر بارش برسانے والا دیوتا اور کھیتیاں اگانے والا دیوتا میں اتحاد و یکجہتی نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ بخارات اٹھتے اور بارش نہ ہوتی، اور یا بارش ہوتی اور کھیتیاں ہری بھری نہ ہوتی۔ اس نظم اور آگاہی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان دیوتاؤں پر بھی ایک بڑا دیوتا حکومت کرتا ہوگا جو انہیں ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا۔ اس سے ایک اندیکھی ہستی کا تصور پیدا کر لیا گیا جو پرمیشر اور خدا کہی جا سکتی ہے۔ انسان دیوتاؤں کے آگے جھکنے کا خوگر تو تھا ہی، اس نے اندیکھے خدا کے سامنے بھی سر خم کر دیا اور دیوتاؤں سے وابستگی برقرار رکھتے ہوئے اس سے بھی تصوراتی رشتہ جوڑ لیا۔ بہرحال یہ تصور اہل مذاہب سے سن کر پیدا ہوا ہو یا دیوتاؤں کے اشتراک عمل سے، مذہب سے وابستگی کا پیش خیمہ اور دین سے تعارف کا نقطۂ آغاز ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، میں معرفت سے مراد یہی ابتدائی تصور ہے، اور دین سے دین اسلام یا کوئی خاص دین مراد نہیں، بلکہ زندقہ اور الحاد کے مقابلے میں کسی آئین کی ذہنی پابندی مراد ہے جو اسی تصور کی پیداوار ہے۔ یہ درجہ معرفت ناقص اور تصور کی حد تک محدود ہے، اور تصور کوئی بھی ہو وہ اپنے اندر
قطعیت نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو اور ممکن ہے کہ وہ صرف ذہنی پیداوار ہو۔ اس وقت تک اسے صحت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا جب تک دلیل و برہان سے اس کی قطعیت کا ثبوت باہم نہ پہنچا لیا جائے اور ذہن کو شکوک و شبہات کے دغدغوں سے پاک و صاف نہ کر دیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس تصور پر قانع نہ رہے بلکہ فکر اور نظر سے کام لے کر غیر یقینی صورت کو یقینی صورت میں بدلے اور ادراک و تصدیق کی منزل تک پہنچے۔ وہ افراد جو سہل نگاری سے کام لیتے ہوئے اس تصور ہی کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور غور و فکر کی تکلیف گوارا نہیں کرتے اور تصدیق سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ اس تصور کے پیدا ہونے کے بعد ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ فکر و نظر سے کام لیں اور آثار سے مؤثر کے وجود کا ثبوت باہم پہنچائے۔ چنانچہ اس کے وجود کی نشاندہی کرنے والے آثار ہر طرف نمایاں اور ہر سطح کے ذہن کے لیے علم و ایقان کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ ایک سطحی نظر رکھنے والا عام آدمی زمین اور اس میں سبز و گل کی رویدگی، سربلند پہاڑ اور مچلتے ہوئے سمندر، گرتی ہوئی آبشاریں اور فضا میں اڑتے ہوئے ابر کے ٹکڑے، چاند سورج کی چمک دمک اور ستاروں کی جگمگاہٹ، طلوع اور غروب کے پرکیف مناظر اور شب و روز کے سفید و سیاہ ورق دیکھ کر خالق عالم کی ہستی کا یقین اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور ایک بلند نظریہ اور باریک بین انسان کائنات کی رانائی اور پہنائی اور اس میں لاکھوں نوری سال کے فاصلوں پر واقع صبحیں، فضا کی بلندیوں پر جگمگ کرتی سنہری جھمکے، محیط عالم پر چھائی ہوئی کہکشاؤں کی وسعتیں اور سیاروں کی محوری اور دوری گردشیں دیکھ کر یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس نے یہ بزم عالم آراستہ کی، کس نے چاند سورج کو ضیاء بار بنایا اور کس نے قوت جاذبہ اور مدافعت پیدا کی، جس کے زیر نظر اجرام فلکی معینہ راہ پر گامزن اور لگے بندے قانون پر راہ پیما ہیں۔ کیا یہ عظیم کائنات آپ ہی آپ پیدا ہو گئی اور خود بخود مقررہ راہوں پر رواں دواں ہے؟ مگر یہ کیسے، جبکہ کوئی نقش بغیر نقاش کے اور کوئی اثر بغیر مؤثر کے وجود میں نہیں آتا، تو یہ کائنات کسی خالق کی کارفرمائی کے ذریعے کس طرح وجود ہو گئی؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی کا ہاتھ کار فرما ہے جس سے کائنات کی تخلیق اور عالم کا نظم و نسق وابستہ ہے۔ جب فکر و نظر کی رہنمائی سے اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو شک و تعصب کے حدود سے نکل کر تصدیق کے درجے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور جوں جوں فکری عمل بڑھتا ہے ہستی باری کا عقیدہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ صانع عالم کو واحد و یگانہ مانا جائے۔ اگر اسے مان لینا ہی کافی ہوتا تو مشرکین نے قریش اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی وجہ مزاحمت ہی باقی نہ رہتی، اس لیے کہ وہ سب اسے مانتے تھے اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا، ان سے نازع تھے، تو اس بنا پر کہ وہ دوسروں کو بھی الوہیت اور الوہیت کی صفات میں شریک سمجھتے تھے۔ چنانچہ مشرکین قریش خدا کو واحد و یکتا ماننا نہ چاہتے تھے، بلکہ خدا کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی لیے آمادہ پرخاش تھے کہ آپ نے ایک خدا کا تصور پیش کیا تھا۔ اگر آپ بتوں کے عمل دخل کی نفی نہ کرتے تو ان کے جذبات برگنجتا نہ ہوتے، اس لیے کہ انہیں خدا سے نہیں بلکہ خدا کو ایک ماننے سے قط تھی، اور اسی ایک کہنے سے وہ سیخ پا ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ رہے دوسرے مذاہب تو اگرچہ وہ اپنا رابطہ الہامی کتابوں سے رکھنے کے دعوے دار ہیں اور بنیادی طور پر خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، مگر یہ عقیدہ توحید سے علیحدہ ہے، کیونکہ وہ تصرف اور تدبیر عالم میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ یہود نے عزیر کو ابن اللہ قرار دے لیا، مسیحی ایک تین اور تین ایک کے چکر میں پڑ گئے اور باپ بیٹا اور روح القدس کے مجموعے کو خدا ماننے لگے۔
ہندوؤں نے برہما کو پیدا کرنے والا، وشنو کو زندہ کرنے والا اور شیوا کو ہلاک کرنے والا فرض کر لیا، اور پھر ان تینوں میں وحدت پیدا کرنے کے لیے ایک ہی مجسمے میں ان تینوں کے سر الگ الگ دکھاتے ہیں، جسے تریمورتی کہتی ہے۔ یہ بھی تسلیل ہی کی ایک صورت ہے۔ سناتن دھرمیوں نے خدا کے لاکھوں روپ بنا ڈالے جنہیں اوتار کہتے ہیں۔ آریہ توحید پرستی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ روح اور مادے کو بھی ایشور کی طرح قدیم اور ازلی سمجھتے ہیں۔ بعض نفس، مادہ اولا، دہر اور خلا کو قدیم مانتے ہیں۔ بعض اجرام فلک میں ارواح کے قائل ہیں جنہیں آتماؤں سے تعبیر کرتے ہیں اور انہیں اجرام فلکیہ کی طرح قدیم سمجھتے ہیں۔ بعض نے مختلف حوادث اور واقعے کے مختلف خدا مان لیے ہیں جو ایک بڑے خدا کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کا نظم اور انضباط دوسروں کے سپرد کر دیا ہے اور خود معطل و بیکار ہو کر رہ گیا ہے۔ سو یہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک یزداں خالق خیر ہے اور ایک برہمن جو خالق شر ہے۔ خالق خیر کو نور سے اور خالق شر کو ظلمت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ خدا کائنات اور انسان کو ایک وحدت قرار دیتے ہیں۔ بعض فلاسفر اللہ کو صرف عقل اول کا خالق مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک سے ایک ہی چیز صادر ہوتی ہے، چنانچہ اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا اور عقل اول نے عقل ثانی اور فلک اول کو، اور اس طرح عقل عاشر نے، جو کہ خدائے عالم طبیعات کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، اس جہاں کو پیدا کیا۔ یہ مذاہب خدا کو دو ماننے والے ہوں یا تین یا زیادہ، بہت سے خداؤں کے ضمن میں اللہ کی ہستی کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس لیے انہیں منکرین خدا کا صف میں شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر در حقیقت یہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے، اس لیے کہ جسے ماننا ہے وہ چند خداؤں میں سے ایک ہے، اور جسے ماننا چاہیے تھا وہ چند خداؤں میں کا ایک نہیں بلکہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ اس ماننے کو ماننا اسی وقت کہا جائے گا جب اللہ کو ہر لحاظ سے واحد اور یکتا مانا جائے، نہ اس کی قدرت اور ازلیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور نہ اس کے افعال اور اعمال میں کسی کو دخیل سمجھا جائے۔ لہٰذا وہ مذاہب و ادیان جو دوسروں کو کسی اعتبار سے بھی خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ خدا شناسی کی منزل سے ناآشنا قرار پائیں گے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننے کے ساتھ اسے صفات ممکنات، جسم و جسمانیات، عقل و حرکت، زمان اور مکان وغیرہ سے مبرہ اور منزہ سمجھا جائے۔ جن لوگوں نے توحید کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ یہ سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرح شکل و صورت، جسم اور اعضاء رکھتا ہے، عرش پر متمکن اور مادی چیزوں کی طرح قابل رویت ہے، وہ خدا شناسی کی منزل سے بمراحل دور ہے، اس لیے کہ اگر اسے زمان و مکان کا پابند، حرکت اور انتقال کا حامل اور جسم و جسمانیات کی سطح پر قرار دے لیا تو اسے ان تمام نقائص سے متصف مانا جو ممکنات میں پائے جاتے ہیں، اور جب وہ نقائص سے خالی نہ رہا تو واجب الوجود ہی کہاں رہا، کیونکہ واجب الوجود وہی ہو سکتا ہے جو تمام نقائص سے بری اور ہر قسم کی احتیاط سے بلند تر ہو۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ اس کی صفات کو اس کی ذات سے الگ تصور نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر ذات سے الگ صفات تجویز کیے گئے تو عقیدہ توحید ناقص اور ناتمام رہے گا، کیونکہ صفات کو زائد برذات ماننے سے دوئی یہ لازم آئے گی، ایک ذات اور ایک صفت اور دوئی کا ادنا شائبہ بھی اس کی عظمت توحید کے منافی ہے۔ جب اس کی ذات ہر اعتبار سے کامل اور احتیاط سے بری ہے تو اسے اظہار کلی کے لیے صفاتوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ معرفت خداوندی کے یہ 5 مراتب ہیں جنہیں امیر المومنین علیہ السلام نے چند مختصر الفاظ میں سمو کر پیش کیا ہے، اور ہر درجے کو درجہ ما قبل کے اعتبار سے کامل قرار دیا ہے۔ لہٰذا معرفت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان 5 مراتب کو جزو عقیدہ نہ قرار دیا جائے، اور اگر کسی درجے پر بھی
خط انکار کھینچا گیا تو نہ عقیدہ الوہیت سے بے داغ رہ سکتا ہے اور نہ عقیدہ توحید۔